گریٹ پرسنالٹیز میں خوش آمدید. میں ہوں بلال صفدر. آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جس نے مغلیہ سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا. یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک عظیم سپوت کی جسے لوگ محبت اور عزت سے دلہ بھٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک ایسا ہیرو جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. دلہ بھٹی کی داستان صرف ایک جنگجو کی داستان نہیں بلکہ وہ ایک دوست، انصاف پسند اور لوگوں کے حقوق کے محافظ کی داستان ہے. آئیے دلہ بھٹی کی بہادری اور قربانیوں کے اس شاندار داستان کی جانب. دلہ بھٹی پنجاب کے ایک عظیم مقامی ہیرو کی داستان ہے جو کہ نہ صرف ایک آزادی پسند تھا بلکہ اپنے زمانے کے سماجی اور ناانصافیوں، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی تھا. دلہ بھٹی، جس کا نام عبداللہ خان تھا، مغل سلطنت کے دور میں پنجاب کے علاقے میں اپنی بہادری، شجاعت اور عدل و انصاف کی وجہ سے ایک اہم مقام حاصل کیا. دلہ بھٹی کو پنجاب کے رابن ہوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے امیر ذمہ داروں اور مغل حکمرانوں کے خلاف مظلوم عوام کی حمایت اور ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑی. دلہ بھٹی کا تعلق پنجاب کے راجپوت قبیلے سے تھا. اس کا خاندانی پس منظر جنگجوؤں اور سرداروں کا تھا جو مغل سلطنت کے خلاف مختلف جنگوں میں حصہ لے چکے تھے. دلہ بھٹی کے والد فرید خان اور دادا جالا خان نے مغل حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی. انہیں اپنے علاقے کی عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے مغل حکمرانوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا تھا. ان دونوں کو بغاوت کے الزام میں پھانسی دی گئی جو دلہ بھٹی کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا. دلہ بھٹی نے اپنے والد اور دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کی. اس کی بغاوت کا بنیادی مقصد اپنے لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانا اور انہیں معاشرتی ناانصافیوں سے نجات دلانا تھا. دلہ بھٹی نے اپنے علاقے میں مغل حکام کے خلاف ایک چھوٹے گروہ کی شکل میں جنگ کا آغاز کیا اور قافلوں پر حملے کرنا شروع کیے. اس نے مالداروں سے مال و دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کی جس سے وہ مقامی لوگوں کے دلوں میں ایک ہیرو کی حیثیت اختیار کر. اگر ہم دلہ بھٹی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں تو وہ نہایت ہی منفرد اور مؤثر تھی. وہ چھاپا مار جنگ کے فن کا ماہر تھا اور اپنے دشمنوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے اچانک حملے کرتا. اس نے اپنے علاقے کے جنگلات اور پہاڑوں کو اپنے پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیا. مغل فوج کو کئی مرتبہ شکست دی. دلہ بھٹی کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مغل حکام اسے پکڑنے میں ناکام رہے. خاص طور پر اکبر کے دور حکومت میں پنجاب میں مغل حکمرانوں کی توسیع اور تسلط بڑھتا جا رہا تھا. مغل حکمرانوں نے پنجاب کے علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اس علاقے کو اپنے مرکزی اقتدار کے تحت لا سکے. اس کے لیے انہوں نے مختلف فوجی کارروائیاں کی اور مقامی حکمرانوں اور ذمہ داروں کو زیر تسلط لانے کی کوششیں کی. مغل حکام کی طرف سے مقامی ذمہ داروں اور عوام پر بھاری ٹیکس عائد کیے جا رہے تھے. جو ذمہ دار مغل حکمرانوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے انہیں طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جاتی. ان پالیسیوں کی وجہ سے مقامی عوام کی مشکلات میں اضافہ اور ان میں بے چینی پھیل گئی. مغل حکام نے پنجاب کے جنگلات کو کاٹ کر زراعت کے لیے زمینیں حاصل کرنے کی کوششیں کی جس کی وجہ سے جنگلات میں بسنے والے قبائل کی بقا کو خطرہ لاحق ہوا. دلہ بھٹی بھی ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو جنگلات میں آباد تھے. جنگلات کی کٹائی اور زمینوں پر قبضہ گیری نے مقامی قبائل کو مغل حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر مجبور کیا. دلہ بھٹی اور اس کے ساتھیوں نے اپنی سرزمین کی آزادی اور خود مختاری کا شدید احساس پایا جاتا تھا. وہ مغل حکمرانوں کے تسلط کو قبول کرنے کے بجائے اپنی خود مختاری کو ترجیح دیتے تھے. یہ جذبہ انہیں مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کے راستے پر لے گیا. مغل دور حکومت میں سماجی ناانصافیوں اور طبقاتی تقسیم نے عوام میں شدید عدم اطمینان پیدا کیا. دولت مند ذمہ دار اور جاگیرداروں کے پاس طاقت اور وسائل تھے جبکہ عام عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. دلہ بھٹی نے سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے جنگ کی.
دلہ بھٹی کا خاندانی پس منظر بھی مغل حکمرانوں کے خلاف بغاوت میں اہم کردار ادا کر چکا تھا۔ اس کے والد فرید خان اور دادا جالا خان نے بھی مغل حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ ان کی شہادت نے دلہ بھٹی کے دل میں مغل حکمرانوں کے خلاف نفرت اور انتقام کا جذبہ پیدا کیا، جس نے اسے بغاوت پر اکسایا۔ مغل سلطنت کی طرف سے عائد کردہ بھاری ٹیکسوں اور جاگیرداروں کی زیادتیوں کی وجہ سے کسان شدید مشکلات کا شکار۔ ان کی محنت کا زیادہ تر حصہ ٹیکس اور محصولات کی صورت میں چھین لیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالت ابتر ہوتی جا رہی۔ دلہ بھٹی نے کسانوں کے حقوق کی بحالی اور انہیں ظالم ذمہ داروں کے ظلم سے بچانے کے لیے جنگ کی۔ دلہ بھٹی کی بغاوت اور اس کی جنگ کا پس منظر اس کی مقبولیت سے بھی جڑا ہے، جو اس نے لوہڑی کے تہوار کے دوران حاصل کی۔ لوہڑی کا تہوار، جو کہ اصل میں سردیوں کے اختتام اور فصل کی کٹائی کی علامت ہے، دلہ بھٹی کی بہادری اور انصاف پسندی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس بات کا عکاس تھا کہ دلہ بھٹی نے عوام کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا، جو اس نے اپنے حق کی جنگ میں حمایت فراہم کرتے تھے۔ دلہ بھٹی کی بغاوت صرف ایک جنگی اقدام نہیں تھی، بلکہ ایک معاشرتی تحریک بھی تھی۔ اس نے اپنی جنگ کو معاشرتی اصلاحات کے ساتھ جوڑا، جس میں بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال، غریبوں کی مدد اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرنا شامل تھا۔ یہ چیزیں اسے محض ایک جنگجو کے بجائے ایک سماجی رہنما کی حیثیت دیتی ہیں۔ دلہ بھٹی کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مغل حکمرانوں نے مختلف تدابیریں اختیار کی۔ انہیں ایک خطرہ سمجھا جاتا تھا جو مغل حکومت کے اقتدار کو چیلنج کر رہا تھا۔ مغل حکمرانوں نے دلہ بھٹی کو پکڑنے کے لیے مختلف فوجی کارروائیاں کی، لیکن اس کی چھاپہ مار جنگی حکمت عملی نے انہیں ناکام کر دیا۔ دلہ بھٹی کو مشرقی پنجاب کے علاوہ مغربی پنجاب میں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بہادری اور انصاف پسندی کے قصے دونوں حصوں کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ دراصل دلہ بھٹی کا تعلق لاہور کے قریب کے علاقے سے تھا، جو کہ موجودہ پاکستان میں ہے۔ ان کے کارنامے اور داستانیں پنجاب کے مشترکہ وراثت کا حصہ ہیں، جو تقسیم ہندوستان سے پہلے کی ہیں۔ پاکستانی پنجاب میں بھی دلہ بھٹی کی یاد کو ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ لوہڑی کا تہوار مشرقی پنجاب میں زیادہ نمایاں طریقے سے منایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے بھی کچھ حصوں میں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سکھ اور پنجابی مسلمان موجود ہیں، لوہڑی کا تہوار دلہ بھٹی کی یاد میں مناتے ہیں۔ لوگ لوہڑی کی رات آگ کے گرد بیٹھ کر گیت گاتے ہیں، جن میں دلہ بھٹی کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے۔ پنجابی لوگ گیت اور کہانیاں دلہ بھٹی کی بہادری، انصاف پسندی اور مغلوں کے خلاف بغاوت کی کہانیاں پاکستانی پنجاب کے لوگ گیتوں، شاعری اور کہانیوں کا حصہ ہیں۔ مقامی لوگ کہانیوں میں دلہ بھٹی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے تھے، جو ظلم و ستم کے خلاف لڑتا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی پنجاب کے مختلف ثقافتی میلوں اور تقریبات میں بھی دلہ بھٹی کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں لوگ رقص، گیت اور ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، جو دلہ بھٹی کی زندگی اور اس کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہندوستانی پنجاب میں دلہ بھٹی کو خاص طور پر لوہڑی کے تہوار کے دوران یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ دلہ بھٹی کو پنجاب کے رابن ہوڈ کے طور پر بھی جانتے ہیں، جو امیروں سے لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ لوہڑی کے گیتوں میں دلہ بھٹی کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے کارناموں کو گاتے ہوئے اس کی بہادری کو سراہتے ہیں۔ دلہ بھٹی کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مغل حکمرانوں نے مختلف تدابیر اختیار کی۔ انہوں نے دلہ بھٹی کے قریبی ساتھیوں اور حامیوں کو خرید لیا اور انہیں دلہ بھٹی کی گرفتاری میں مدد کے لیے استعمال کیا۔ ایک چالاک منصوبے کے تحت دلہ بھٹی کو مغل حکومت گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دلہ بھٹی کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ وہاں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اس کے خلاف مختلف الزامات عائد کیے گئے۔ اس وقت کے حکمرانوں نے دلہ بھٹی کے خلاف عدلیہ کا استعمال کیا تاکہ اس کی بغاوت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ دلہ بھٹی کو لاہور کے قلعے میں قید کے دوران ہی موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کی موت کو عوامی طور پر پھانسی کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ اس کی پھانسی
اس بات کی علامت تھی کہ مغل سلطنت نے دلہ بھٹی کی بغاوت کو کچلنے کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دلہ بھٹی کی موت کے باوجود اس کی بہادری اور انصاف پسندی کی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ اس کی بغاوت اور قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دلہ بھٹی کی یاد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور انسانی حقوق کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج بھی دلہ بھٹی کے کارنامے اور اس کی قربانیاں پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں ایک ہیرو کی طرح زندہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گریٹ پرسنالٹیز۔